السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں جی۔ پاکستانیوں مبارک ہو، آج یوم کاغذات نامزدگی مسترد منایا جا رہا ہے اور 8 فروری 2024 کے لیے جو الیکشن صاف اور شفاف کروانے کی وعدے کیے گئے تھے ان کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ جو آروز اور ڈی آروز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تمام پاکستان کے لوگوں کو تحفہ دیا گیا تھا، آج اس تحفے میں 99% پاکستان تحریک انصاف مقبول ترین پارٹی کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ یہ وہ تحفہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستانی قوم کو دیا اور امیدواروں کو دیا، صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے، الیکشن کی شفافیت کے لیے آروز، ڈی آروز، بیوروکریٹس، الیکشن کمیشن، نگران حکومتیں، یہ تمام کی تمام چوکس ہیں، ایکٹیو ہیں اور اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہیں۔ اور آج 30 دسمبر ہفتے کا دن بڑا اہم تاریخ میں لکھا جائے گا، ایک ریکارڈ قائم ہو گیا ہے کہ اتنے کاغذات نامزدگی 75 سالہ تاریخ میں کسی دن کو مسترد نہیں ہوئے۔ تو آج جو 30 دسمبر ہے یہ کاغذات نامزدگی مسترد ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ آج سکروٹنی کا عمل تھا، جانچ پڑتال کا عمل تھا اور آروز اور ڈی آروز اپنے دفتروں میں اس ٹائم بیٹھے ہیں اور پوچھ رہے ہیں جی بتائیں کوئی رہ تو نہیں گیا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہو اور اس کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ کیے ہوں۔ یہ جو وعدہ کیا گیا قوم کے ساتھ کہ الیکشن کو اتنا صاف اور شفاف کروائیں گے، دھو کر نکالیں گے، لوگوں کو دھو کر صفائی کریں گے، ستھرائی کریں گے اور ایسی شفافیت ہوگی کہ دنیا یاد رکھے گی کہ جس رول ماڈل ڈیموکریسی کو، یورپ کی کو، لندن کی کو ہم اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے ہیں یا جس کے ہم کام کر رہے ہیں جس ڈیموکریسی کے تھرو، وہ بھی ایک بار بلبلا اٹھے گی کہ اتنی شفافیت سے الیکشن کروایا 2024 8 فروری کا۔ اب لسٹ بہت بڑی ہے، کس کے نام لوں کس کے نہ لوں، نہ رونا آتا ہے نہ ہنسنا آ رہا ہے۔ اتنے زیادہ لوگوں کے، مطلب کہ بے تحاشا لوگوں کے جو کاغذات ہیں وہ مسترد کر دیے گئے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو عمیر نیازی صاحب ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، درخواست دائر کی تھی کہ یہ جو آروز ڈی آروز ہیں ان کو بیوروکریسی سے نہ لیا جائے۔ یہ بیوروکریٹس ہیں، ایک کمرے میں بیٹھ کے یہ کاغذات نامزدگی وصول کریں گے، دوسرے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے 3 MPO کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دینا اور وہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرایا ہوگا، آئے گا شخص، وہ یا تو اریسٹ ہو جائے گا یا نظر بند ہو جائے گا یا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ وہی ہوا اور کاغذات نامزدگی جنہوں نے تائید کنندہ تھے اور جو تجویز کنندہ تھے ان کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی پکڑا گیا۔ عمران خان صاحب کے تائید کنندہ اور شاہ محمود قریشی صاحب کے تائید کنندہ، تجویز کنندہ کمل شوذب جو ہیں ان کے سب کے تائید اور تجویز کنندہ اس ٹائم تھانے میں رات کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب لسٹ بہت بڑی ہے، اس کے اوپر آتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک کم از کم جو ابھی تک اطلاعات آ رہی 400 سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جا چکے ہیں
اور جو پاکستان پیپل پارٹی ہے اس کے صرف اور صرف 40 اور پی ایم ایل این کے تو لاڈلے ہیں 35 لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے نام اگر میں بتاؤں تو اٹک سے میجر طاہر صادق صاحب اور ان کے 5 امیدواروں کے کاغذات، NA50 سے ایمان طاہر صادق کے کاغذات مسترد ہوئے، اسد کیسر صاحب کے، اس کے علاوہ سابق وزیر جو تھے وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب کے کاغذات بھی مسترد ہو گئے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے بیٹے زین قریشی کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ لاہور سے خرم لطیف کھوسا کے کاغذات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ NA22 سے نعیم حیدر پنجوتا جو مریم نواز کے مخالف کھڑے ہوئے تھے، مد مقابل تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ NA122 سے عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ میاں والی سے بھی عمران خان صاحب کو آؤٹ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو صوبائی سیٹ جو ان کے مخالف جو ان کے سامنے تھی، وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک کینڈیڈیٹ تھا عبد الرحمان عرف ببلی، اس کے بھی کاغذات اڑا دیے ہیں۔ اعظم سواتی کے کاغذات بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ NA مردان سے علی محمد خان صاحب کے بھی کاغذات مسترد کر دیے گئے ہیں۔ سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات کو بھی اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور اور لیا سے عبد المجید خان نیازی جو ہیں ان کے کاغذات بھی اڑا کے رکھ دیے گئے ہیں۔ لسٹ بہت لمبی ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی اور ان کے جو اہل خانہ میں سے 2 لوگ تھے ان کے بھی کاغذات NA69 سے اڑا دیے گئے ہیں۔ چیچا وطنی سے میجر محمد غلام اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے اس اضلاع سے ضلعوں سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی کاغذات کو اڑا دیا گیا ہے۔ NA28 میں سے تیمور سلیم جگڑا، NA30 سے شاندانہ گلزار خان، NA68 منڈی بہاولدین سے امتیاز چودھری، عادل امتیاز چودھری اور بیگم امتیاز چودھری، ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے۔ آگے 172 NA رحیم یار خان سے جاوید وڑائچ، 174 NA رحیم یار خان سے رئیس محبوب اور زلفی بخاری کو NA50 سے اڑا دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے اور بہت سے کئی اضلاع سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 99% جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کی وکٹیں اڑا دی گئی ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے۔ جو بھی اعتراض ہے، کیا اعتراض ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن آج جو سیکیورٹی کا عمل تھا اس میں تمام PTI کے کچھ چند لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کو ناک آؤٹ کر دیا گیا، اڑا دیا گیا۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اب تک کی اطلاع کے مطابق پنجاب کے تمام اضلاع اور KPK کے اکثر اضلاع سے کاغذات نامزدگی جو پاکستان تحریک انصاف کے 95% لوگ ہیں ان کے مسترد کر دیے گئے ہیں۔ امیدواروں کے ساتھ جو تجویز کنندگان اور وکلاء اور جو تائید کنندگان تھے وہ تو ابھی اس ٹائم تھانے میں بیٹھے ہوں گے کیونکہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہی تو ROs اور DROs کو ایج حاصل ہے کہ ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ کاغذات ریسیو کر لیں اور دوسرے کمرے میں ڈیٹینشن آرڈر جاری کر رہے ہیں کہ پکڑو ان کو، لمحہ کرو ان کے کام ڈالو ان کو، اور اریسٹ کیا گیا، تھانوں میں بھرے پڑے ہیں۔ یہ جو کام ہوا ہے اسی وجہ سے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں عمیر نیازی صاحب، وہ لاہور ہائی کورٹ میں اسی لیے گئے تھے تاکہ یہ جو ROs ہیں، یہ DROs ہیں، یہ جوڈیشری سے لیے جائیں اور پراپرلی ان کو ٹریننگ ہو اور یہ پراپرلی کاغذات نامزدگی وصول کریں۔ اس کے علاوہ مزے کی بات بتاؤں اگر تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک تا حیات نااہل شخص
جس کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات کیا گیا ہے، اس شخص کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، نواز شریف صاحب ان کا نام ہے، اور ان کی بیٹی کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، ان کے بھائی کے بھی، ان کے آگے بھتیجوں کے بھی، ان کی پوری فیملی کے، مریم اورنگزیب کے، اسحاق ڈار کے، اس کے علاوہ حمزہ شہباز کے، شہباز شریف کے، تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ دوسری طرف صنم جاوید صاحب ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں، اور مریم بی بی کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنے یہ ریجیکشنز ہوئی ہیں ڈاکومنٹس کی، یہ سب کے سب لوگ عدالتوں میں جائیں گے، اور پھر عدالتوں میں معاملہ آئے گا۔ جیسے 16 مہینے سے آپ کو اندازہ ہے کہ ادارے اپنے کام ٹھیک نہیں کرتے تو معاملہ جاتا ہے عدالتوں میں، اور یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں۔ یہ تمام لوگ اپنے اپنے کاغذات لے کے وہاں پہ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، اور اپنے کاغذات کو دوبارہ درست کر کے پھر ایکسیپٹڈ ہوں گے۔ اس سے پہلے یہ معاملہ ابھی تک الجھ چکا ہے، اور تمام لوگ اب عدالتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بہت بڑا وکلاء کا پینل ہے، وہ بھی ظاہر ہے ان کے سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو آپ نے سنی، اور ہم نے سارا دن دیکھی کہ کس طریقے سے لیول پلینگ فیلڈ تمام لوگوں کو دی جا رہی ہے، کس طریقے سے صاف اور شفاف الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے، اور دھلائی کی جا رہی ہے، اس طرح صفائی کی جا رہی ہے کینڈیڈیٹس کی، اور دھلائی کی جا رہی ہے، یہ آپ نے دیکھا۔ اب ایک چھوٹی سی خبر اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ مارنگ بلوچ جو بلوچستان سے ایک پورا ڈیلیگیشن، ایک پورا جلسہ، ایک جلوس 80 ابو فیملیز کے ساتھ وہاں پر دھرنا دے کے بیٹھی ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں اسلام آباد میں۔ وہاں پر عمران خان صاحب کے وکیل شعیب شہین ان سے ملاقات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، اور عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان ماؤں، ان بہنوں، ان بیٹیوں سے جا کے داد رسی کریں، ان کے مسائل سنیں، اور ان کی مکمل سپورٹ کریں، جتنی پاکستان تحریک انصاف کرتی یا میں اگر باہر ہوتا تو کرتا، جو میرا موقف ہے۔ اور ہم ویلکم کرتے ہیں، آپ اپنے جائز مطالبات کے ساتھ، اپنے حق کے ساتھ، حقوق کے ساتھ اسلام آباد آئے ہیں، اور ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ پھر شعیب شہین صاحب نے ان کو بتایا کہ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، جتنے بھی لاپتہ لوگ ہیں، ان کے آپ ڈاکومنٹس، ان کی اطلاعات، ان کی انفارمیشن ہمیں دیں، اور ہم اس کو ریٹ پٹیشن دائر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 184(3) کا جو ایک سیکشن ہے، یعنی کہ 100 موٹو انسانی بنیادی حقوق کا، اس کے اوپر ہم یہ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے، اور آگے 2 دن کے بعد عدالتیں کھل رہی ہیں، عدالتیں لگ رہی ہیں، تو انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ یہ اگلے ہفتے میں اس کو سنا جائے، اس کی سنوائی ہو۔ تو اور انہوں نے داد رسی کی کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان صاحب کھڑے ہیں، ہمیں خوشی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ظلم جو آپ کے ساتھ کیا گیا، اس ریاست نے کیا، اور پھر آپ یہاں پر اپنے حق کے لیے آئے تو پھر آپ کو مارا گیا، آپ کے اوپر پرچے کاٹے گئے، آپ کو اریسٹ کیا گیا، آپ کے اوپر واٹر کینن کی جو توپیں چلائی گئیں، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور عمران خان صاحب انشاءاللہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ جو سکروٹنی کا آج کا بلاک باسٹر دھماکہ تھا، اس کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اڑا کے راکھ کر دے گی، جیسے پہلے کئی چیزیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اڑا کے دفن کر دی ہیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ ابھی 8 فروری بہت دور ہے، اور ابھی لوگوں کے خواب بھی بہت دور ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔